हाय एवरीवन। हम राही जियो टीवी का ड्रामा एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू के साथ आई एम हियर टुडे। पिछली 3 एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग गई हैं इसकी। अब आपने देखा कि लैला वास्ती को चेक उन्होंने पोस्ट किया है जो लैंड माफिया है, यानी कि गाजी यूसुफ फॉन्ट्स द रेस्टोरेंट की ये जो ज़मीन है जिस पे वो हैं, तो उन्होंने उनको एक बाय पोस्ट भेजा है चेक, जिसको वो इतना कोई अटेंशन नहीं देती। तो और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट में आके देखती हैं तो खूब क्योंकि उन्होंने गाजी यूसुफ ने ऑर्डर दिए होते हैं कि मुझे आज इसका कब्ज़ा चाहिए, या जिस तरह से भी मार पीट के चीज़ें मुझे वहाँ जाके तोड़ो, अपने लोगों को वो भेजते हैं। और यहाँ पे जब वो आती हैं अपने रेस्टोरेंट में, मरियम जो कि एक बहुत ही खूबसूरत टर्किश रेस्टोरेंट डायरेक्टर ने दिखाया है, एंड आके वो देखती हैं तो तोड़ फोड़ और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं जो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं। और ऑल अराउंड द पीपल आर देयर एंड दे आर यही वो शख्स हैं जो उनका हर जगह पे पहुंच जाता है तोड़ फोड़ करने और कब्जे लेने और whatever their business is। तो काफ़ी देख के दुख और तकलीफ भी होती है कि हमारे मुल्क में आज भी ये सब कुछ दिन दहाड़े मतलब कि रोशनी में ये सब कुछ होता है, और इतनी ज़्यादा लॉलेसनेस है कि लोग इसको बर्दाश्त भी करते हैं और इसमें से गुजरते भी हैं, विच इज़ सैड। इतने बड़े बड़े शहरों में इस किस्म की अ, वारदातें आजकल दिखाई जाती हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया कि किस तरह मोटरसाइकिल पे लोग आए और एलएफ से उनकी गन पॉइंट पे चीज़ें छीनने की कोशिश की। फिर गाड़ी में लोग आ गए, फिर उनको रोका गया। और उससे पहले जब ड्रामे के शुरू में हमने देखा कि सयाम से जब उनका गाड़ी की टक्कर हुई है, तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू elite फैमिली और वेरी रिच पीपल। और अब दिखा रहे हैं कि किस तरह रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े एक शहर में घुस के और मारा मारी हो रही है, चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, कब्जा लेने की कोशिश हो रही है। तो इट्स क्वाइट सैड। आई होप कि कुछ बेहतरी आ जाए ऐसी जगहों पर, ताकि लोगों को सुकून मुहैया हो सके। और शी इज़ आस्किंग हिम कि तुम ये चीज़ें मत तोड़ो, ये क्या तुम कर रहे हो, क्यों तुम आए हो यहाँ पे। एंड ही इज सेइंग कि मुझे तो ऑर्डर है और मैं ये सब कुछ करूँगा और हमें कब्जा चाहिए। एंड मतलब कि वो इतनी वल्नरेबल दिखा रहे हैं एक औरत को कि वो ना पुलिस बुला सकती है, ना वो किसी को रिपोर्ट कर सकती है। अ, बस वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। एंड विच इज़ वेरी सैड टू सी। और जब सयाम को पता लगता है उन्हीं के फादर के सेक्रेटरी से कि कहीं कब्जा लेने गए हैं ये लोग, तो वो कहते हैं मैं जाके सिचुएशन को, क्योंकि पिछली किस्त में भी दिखाया है कि वो जाके सिचुएशन को ज़रा नॉर्मलाइज करते हैं और लोगों के लिए थोड़ा सा हमदर्दी का जज्बा है उनके अंदर। वो जब जाते हैं और मरियम उनको देखती है कि ये सयाम इधर आया है और ये इसी के फादर के बंदे हैं या जानने वाले हैं, या ही नोज कि ये कब्जा वाले कौन हैं, तो मरियम एकदम शॉक में चली जाती है और उसको बहुत दुख और अफसोस होता है ये देख के कि सयाम शी थॉट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ हर्स, और उसको कुछ नहीं पता था कि इसकी क्या बैकग्राउंड है,
یا اس کے جو والد صاحب ہیں وہ کس قسم کے کاموں میں انوالوڈ ہیں، یا وہ قبضے لیتے پھر رہے ہیں لوگوں کے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو کافی دکھایا ہے کہ شی از ویری اپسیٹ، بہت پریشان ہے مریم. اس ایپیسوڈ میں اتنا ہمیں نہیں دکھایا کچھ زیادہ، لیکن یہ ضرور دکھایا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ان کو چاہیے ہو وہ یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. پیسے کے ذریعے پولیس کو بھی انوالو کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس اس قسم کے انلیگل ویپنز بھی ہوتے ہیں، اور جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان سے قبضے لیتے ہیں، دن دہاڑے ان کو تنگ کرتے ہیں. پہلے ہلکا سا نرمی سے پیش آتے ہیں، پھر نہ ہو تو سختی سے پیش آتے ہیں، پھر نہ ہو تو اور سختی سے پیش آتے ہیں، اور یہ جو بھی ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں بیکاز دے آر سو پاورفل. تو پھر سیام جو ہے وہ مریم کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیز آر دا تھنگز مائی فادر ڈو اینڈ آئی ڈو ناٹ اگری ود اٹ. اور میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد کبھی دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں اور وہ مجھے فل 100% اٹینشن نہ دے سکیں، یا میں دوسری ماں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاؤں. تو ان اے وے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے باپ کے کچھ احسانات ضرور ہیں مجھ پہ، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، یا ان کا جو سٹائل ہے، یا ان کا جو بزنس ہے، اس سے میں اتنا زیادہ اگری نہیں کرتا. اور میں انہیں بہت سمجھاتا ہوں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں، لیکن کچھ بات نہیں بنتی، اور اسی لیے میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں، اور جہاں ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. جس پہ مریم کافی زیادہ پریشان ہوئی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں گی، کیونکہ سارا ریسٹورینٹ اب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ شی از ورڈ، اس کی بیٹی بھی ہے، اور طبیعت بھی اتنی شی از ناٹ فیلنگ ویل جیسے کہ. بہرحال سیام گوز ٹو دا فادر اینڈ وہ ان سے کہتے ہیں. اور اس دفعہ جو انٹیریئر دکھایا ہے وہ کسی بار یا کلب، پب، اٹس مور لائک پب اور بار کائنڈ آف اے پلیس، جہاں پہ ان کے فادر، لائٹنگ بھی ذرا رات کی ہے، ذرا کلرفل لائٹس ہیں، اور دکھایا ہے کہ وہاں پہ فادر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیام گوز دیئر اینڈ سیز کہ بھائی آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ زمین آپ نے مجھے بھیج دی ہے، بیکاز میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کو ذرا سی بھی پریشانی آئے، تو پلیز لیٹ اٹ بی، اور مجھے اس کو خود ہی ہینڈل کرنے دیں، اور میں اس کو ہینڈل کر لوں گا. اور لائک ہی از ٹرائنگ ٹو میک لائف ایزیئر اینڈ بیٹر فار ہز فرینڈ مریم، جس کے ساتھ وہ کافی اٹیچ ہیں، اور وہ کافی زیادہ رسپیکٹ ان کی کرتا ہے. یہ آگے جا کے انفولڈ ہوگا کہ ایکچولی اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. دوسری طرف ہباز فرینڈز ان دا ہاسپٹل آر سیلیبریٹنگ ہر برتھ ڈے. ان کا کیک کاٹ رہے ہیں، اور اس میں ان کی ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر ہی دے آر ہیونگ اے لٹل تھنگ، اور وہ وہاں پہ اپنا برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہی ہیں. اینڈ دین شی کمز ہوم. اور بڑا خوبصورت ریلیشن شپ دکھایا ہے بٹوین دا مدر اینڈ دا ڈاٹر، ویئر دا ڈاٹر انڈرسٹینڈ اینڈ ریئلی کیئرس فار ہر مدر. اور ماں بھی بہت دکھائی ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اور میرے خیال میں جو کہ دکھا رہے ہیں کہ شی ہیز another ڈاٹر آلسو، جو کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتی، یا کہیں دور رہتی ہے، یا فون پہ رسپونڈ نہیں کرتی، کیونکہ ہلکا پھلکا ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. تو اینڈ لائک آئی ریلی لائک دا وے شی سیڈ کہ میں آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں. تو شی سیڈ کہ تم تو میرا دل ہو، میرا پیس میکر ہو،
اور بہت پیارا ریلیشن شپ دکھایا ہے بٹوین دا ڈاٹر اینڈ دا مدر. اور دین دیر آئی ریئلی لائک دا سین ویئر دے ہگ ایچ ادر، اور وہ اپنی بیٹی کو لپٹاتی ہے اور اس کے مریم کے چہرے پہ ذرا ریلیکس اور اچھا اس کو محسوس ہو رہا ہے. that she is, it's really showing کہ she really love and respect her daughter. تو اب آگے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جاتی ہے اسٹوری. ان دا اینڈ دیکھ کے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا بیکاز مریم از گیٹنگ انکمفرٹیبل. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہی. شی از looking sad, she is looking worried, she is not looking very healthy also. اور اپنے بچوں کی ہی تصویر ہے، دو بچیاں ہیں جن کی وہ تصویر دیکھ رہی ہیں. اور اپنی کچھ یادیں ہوں گی ان کی جن کو وہ چیرش کر رہی ہیں یا اس ٹائم انہیں وہ مس کر رہی ہیں. اور اس کے بعد اینڈ میں دکھایا ہے کہ شی از ناؤ not really well. So let's see what happens in the next episode, number 5. We'll see you soon with the review. Take care. God bless.